اور 10 دن ان میں سے ایک دن پہلا دن شروع ہو چکا ہے، ذی الحجہ مہینہ کی آج پہلی تاریخ ہے۔ آج سے لے کر قربانی کے دن تک ان 10 دنوں کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے بخاری شریف کی، ما من ایام العمل الصالح فیہن افضل من هذه الايام، یعنی ان 10 دنوں کی فضیلت، ان 10 دنوں کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پورے سال میں 360 دنوں میں سب سے زیادہ ہے۔ آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ رمضان کے آخری 10 دن اس کی زیادہ فضیلت حدیث میں بتائی گئی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ وہ بھی تو حدیث ہے جی، وہ بھی حدیث ہے اور وہ بھی صحیح حدیث ہے، اور یہ بھی صحیح حدیث ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ رمضان کے آخری 10 دن اور ذی الحجہ کے آخری 10 دن دونوں کے بارے میں جو حدیثیں ہیں دونوں صحیح ہیں، اور دونوں کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو محدثین اور اماموں کی قول کی طرف آنا پڑے گا، ان کی تفسیر کی طرف آنا پڑے گا، ان کے بیان کی طرف آنا پڑے گا، اور ان کے بیان کا خلاصہ یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ کیا رمضان کی آخری 10 راتوں کا مقام ہے، فضیلت ہے، اور ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کا مقام اور فضیلت ہے۔ بات سمجھ میں آئیے گا، لیلۃ القدر، شب قدر رمضان کی راتوں میں ہوتی ہے، اس لیے محدثین کی باتوں کا خلاصہ یہ کہ 360 دنوں میں رات 10 رات سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ مقام و مرتبہ درود پڑھنے والی رات ہے تو رمضان کی 10 رات، اور دنوں میں سورج نکلنے کے بعد سے لے کر سورج ڈوبنے تک دنوں میں 360 دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت، سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ اور درود پڑھنے والا دن اگر ہے تو یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ اس طرح دونوں حدیثیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ محترم حضرات، ہم اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے آئیں گے، لیکن شروع کرتے ہیں قرآن کریم کی اس آیت سے۔ قرآن کریم میں ان 10 دنوں کے بارے میں جو کہا گیا ہے 30 پارہ میں ایک سورہ ہی ہے، سورۃ الفجر، والفجر ولیال عشر۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے کہا فجر کی قسم کھا کے کہا، فجر کی نماز کے وقت کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے کہا، ولیال عشر، اور ان 10 دنوں کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے کہا۔ قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جس کا مقام ہوتا ہے، جس کا مرتبہ ہوتا ہے۔ ہم قسم کھاتے ہیں کس کا؟ اللہ رب العالمین کا، اس لیے کہ اللہ کا بڑا مقام ہے، اللہ کا بڑا مرتبہ ہے، وہ کبریا والا ہے، وہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ ہم قسم کھاتے ہیں تو اس کی قسم کھاتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی کی قسم کھاتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے، حدیث کا ہے۔ تو قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جس کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، بے شک اس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ ہم تفصیل میں آئیں گے بات کی۔ میرے مسلم بھائیوں، قرآن کریم سورۃ الحج کی آیت لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، یہی سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ قربانی کا موسم ہے، یہ قربانی کا دن چل رہا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اس وقت لوگ جانور خریدنے میں مشغول ہیں، اور یہ جانور خریدنا اللہ کی رضامندی کی نیت ہونی چاہیے۔ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اور ہم ایک عجیب و غریب حدیث آج آپ کو سنائیں گے اس سے متعلق انشاءاللہ۔ جانور خریدتے وقت آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ، اخلاص اور نیت ہونی چاہیے اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی۔ محترم حضرات، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تھی اس وقت
खाना काबा में मुशरिकीन कुर्बानी हजरत आदम के ज़माने से है। मुशरिकीन भी कुर्बानी करते थे और कुर्बानी करने के फौरन बाद वो उस जानवर के खून को खाना काबा की दीवार में पोतते थे, लेपते थे। ये अल्लाह ताला के दरबार में ये पहुंचेगा, ये खून अल्लाह के दरबार में जाएगा, खाना काबा की दीवार में लेपते थे। इस तरह बिहार में औरतें मिट्टी में घरों को लेपती है, हमारे इलाके में ये लेपते थे खाना काबा। अल्लाह ताला को यह अमल पसंद नहीं आया। अल्लाह ताला ने ये सूरा इस आयत को कहा लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। मक्के वालों क्या कर रहे हो? ये तुम अपने जानवर के खून हमारे घर की दीवारों में लेपते हो, ये हमारे दरबार में नहीं आता। तुम्हारे उस जानवर का उम्दा गोश्त, तरोताजा गोश्त मेरे दरबार में नहीं आता। मेरे दरबार में क्या आता? लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। ना ताजा खून, ना ताजा गोश्त अल्लाह के दरबार में पहुंचता है। अल्लाह के दरबार में पहुंचता है तो आपके दिल में जो सलामत, आपके दिल में जो इखलास, आपके दिल में जो नियत, आपके दिल में जो ख्याल अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी और उसके जज्बे का, ये चीज अल्लाह को पहुंचती। ये आयत उतरी। मेरे मोहतरम मुसल्ली भाइयों, मेरे नवाजी भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इस वक्त बकरा खरीदने का जोर शोर चल रहा है। इस वक्त बकरा खरीदने का जोर शोर चल रहा है। लोग बढ़ चढ़ के खरीदते हैं, बड़ा अच्छा अमल है, नेक अमल है, आप खरीदिए, अल्लाह आपको तौफीक दे। लेकिन खबरदार, इसमें रियाकारी, दिखावे और चर्चा के लिए कोई बात नहीं आनी चाहिए। हमने 50,000 में बकरा खरीदा, हमने 60,000 में खस्सी खरीदा, ये चर्चा ही होना चाहिए। खुदा न खास्ता है इसका चर्चा हुआ तो फिर जो काम आप अल्लाह की रज़ामंदी के लिए कर रहे थे, यही आपके लिए वबाले जान होगा और जहन्नम में जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे। शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाहगार है तो वो रिया। और रिया दिखाने के लिए जो काम किया जाता है, चर्चा के लिए जो काम किया जाता है, उसी का दूसरा नाम है शिर्क। रिया का दूसरा नाम है किताब और सुन्नत में शिर्क। आपको हदीस सुनाओ, बड़ी बेहतरीन हदीस है और लंबी हदीस है, हम उसका खुलासा सुनाते हैं आपको। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। अल्लाह शुफैअल अस्करी दखल मदीना फइदा हुआ बिरजुलिन कजीतमा अलैहि नार। शुफैअल अस्करी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना में आए, मस्जिद नबवी में आए, नया आदमी। शुफैअल अस्करी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना में आए, मस्जिद नबवी में आए, देखा एक आदमी के पास बहुत ज्यादा भीड़ है। फइदा हुआ बिरजुलिन कजीतमा अलैहि नार। एक आदमी के सामने काफी भीड़ लगी हुई है। उन्होंने कहा मन हादा, ये कौन है? लोगों ने कहा अबू हुरैरा। ये हदीस बयान कर रहा है अल्लाह की नबी की, उनका नाम अबू हुरैरा है। शुफैअल अस्करी कहते हैं फदनौतु मिनहु फक़अदतु बैना यदैहि। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब पहुंचा और बिल्कुल उसके सामने बैठ गया। फलम्मा अला, जब भीड़ खत्म हुई, मैंने उनसे कहा वल्लाहि बिहक़्क़िन व बिहक़्क़िन लमा हद्दस्तनी हदीसन समिअतहु बिरसूलिल्लाह अलिमतहु व अक़िलतहु। भीड़ जब हट गई, मैंने उस शख्स से कहा अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, आप मुझे एक ऐसी हदीस बनाइए, एक ऐसी हदीस सुनाइए जिसको आपने अपने कान से और अपनी ज़बान से अल्लाह के रसूल से सुना। दो मरतबा कसम देके कहा वल्लाहि बिहक़्क़िन व बिहक़्क़िन, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम अबू हुरैरा, मैं दूर से आया हूँ, आप मुझे एक ऐसी हदीस सुनाइए जिसको आपने अपने कान से और अपनी ज़बान से अल्लाह के नबी से सुना है, बयान करते हुए।
ابو ہریرہ نے ان کی بات سنی اور کہا لأحدثن بحدیث سمعته من رسول اللہ، اللہ کی قسم میں وہی حدیث آپ کو سناؤں گا جس کو میں نے اپنے دونوں کانوں سے سنا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھ کے سنا ہے۔ فلما قال نشغ نشغة، یہ کہنے کے بعد ان کو بے ہوشی آ نشغ نشغة شدیدة، ابو ہریرہ کو بے ہوشی آ، پھر جب ہوش آیا کہا لأحدثنك حدیثا سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شفیع الرسبہی، میں بے شک وہ حدیث آپ کو سناؤں گا جس کو میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے۔ ثم نشغ نشغة، پھر ان کو بے ہوشی آ گئی، پھر جب ہوش آیا تو کہا واللہ لأحدثنك حدیثا سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شفیع الرسبہی، اللہ کی قسم میں تمہیں وہی حدیث سناؤں گا جس حدیث کو میں نے رسول سے اپنے کانوں سے سنا اور میں نے اپنی زبان سے بیان کیا۔ ثم نشغ نشغة طویلة، حدیث کا شبد ہے، اور تیسری بار کہنے کے بعد زوردار کی بے ہوش آئی، اور حدیث کے شبد ہیں فخر خر طویلا فاسندته، شفیع الرسبہی کہتے ہیں زوردار انداز میں بے ہوش ہو کر تیسری بار آپ گرے، میں نے ان کو اپنے جسم پہ ٹیک لگایا، سہارا دیا، اور پھر جب اس کے بعد ہوش آئی تو انہوں نے کہا سنو واللہ ما کان غیری و غیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا المکان، شفیع الرسبہی مجھے بے ہوشی آئی، یاد آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وقت جس وقت یہی جگہ تھی جس میں آج میں بیٹھا ہوں، جہاں تم بیٹھے ہو، میرے اور نبی کے علاوہ دو کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں تھا۔ میرے آقا محمد رسول اللہ نے مجھے حدیث سنائی، وہ وقت، اس کا حلیہ، اس کی شکل، اس کی نوعیت، اس کی کیفیت مجھے یاد آ گئی، مجھے بے ہوشی آ گئی۔ آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَنزِلُ رَبُّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْعِبَادِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، سنو قیامت کے دن آدم سے لے کے محمد رسول اللہ تک ساری امتیں اکٹھا ہوں گی، سارے نبی اکٹھا ہوں گے، اس وقت لوگوں کا حال یہ ہوگا اپنے گھٹنا کی طرح بیٹھے ہوں گے۔ جاسیہ، قرآن کی بھاشا میں جاسیہ کہتے ہیں، قرآن میں ایک سورہ ہے 26 پارہ میں، اس کا نام ہے سورۃ الجاسیہ۔ گھٹنا کے ٹیک لگائے رب کے سامنے بیٹھیں گے بے چینی کے ساتھ، گھٹنا کے بل بیٹھنا بے اطمینانی کا بیٹھنا ہوتا ہے، گھٹنے کے بل سارے لوگ اللہ کے سامنے انتظار کریں گے اللہ کے فیصلے کا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا اس وقت میرا رب ینزل ربنا، کرسی کے اوپر فوق سبع سماوات، سات آسمان کے اوپر جو عرش پہ براجمان ہے، اس دن اللہ تعالیٰ زمین پہ اترے گا، اس لیے لیقضی، تاکہ فیصلہ کرے بندوں کے اعمال کا، لوگوں کے ذرے ذرے کیے ہوئے عمل کا۔ اور اس دن سب سے پہلے فیصلہ ہوگا 3 قسم کے لوگوں کا۔ ایک وہ شخص جماعت القرآن جس کو اللہ تعالیٰ نے 30 پارہ قرآن کا علم دیا تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے بخاری مسلم اور حدیث کی کتابوں کا علم دیا تھا، میرے طرح حبا جبا پہننے والے، حدیثوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے والے، پہلا آدمی ہوگا رب کے سامنے حاضر ہوگا، فرشتوں کا حکم ہوگا فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، ان کی پیشانی اور پاؤں کو پکڑ کر فرشتے زوردار انداز میں دیکھ دیں گے جہنم کی پانی۔ نمبر 2، اس شخص کو بلایا جائے گا جو اللہ کی راہ میں زبردست لڑا تھا، جہاد کیا تھا، بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، تبوک کی جنگ میں، وغیرہ وغیرہ۔ اس مجاہد کو لایا جائے گا، اس بہادر کو
فرشتے فیؤخذ بالنواصی والاقدام، ان کی پیشانی اور پاؤں کو پکڑ کر زوردار انداز میں جہنم کی وادی میں ڈال دیں گے۔ 3 نمبر اس شخص کو لایا جائے گا، میرے مسلم بھائیوں غور سے سنو، 3 نمبر اس شخص کو لایا جائے گا نبیوں کے سامنے، اس کی امتوں کے سامنے، رب العالمین کے سامنے، فرشتوں کے سامنے۔ پیسہ والا ہوگا، مالدار ہوگا، گلیا تک کے پیسے والے میرے مسلم بھائی آپ غور سے سنیں، پیسے والے کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا الم وسع علیک حتی من ادراک تحتاج الہ، کیا میں نے تمہیں وہ سب کچھ نہیں دیا تھا کہ تم کسی دوسرے کے محتاج نہیں تھے؟ تم نے کیا عمل کیا اس مال پر؟ کہے گا بہت کچھ کیا اللہ، 60,000 میں بکرا خریدا تھا، لاکھوں میں جانور خریدا تھا، تیری راہ میں قربانی کی تھی۔ اللہ کہے گا علیکم بذات الصدور، تمہارے دلوں کی باتوں کو میں تیرا رب جاننے والا، جھوٹ کہہ رہے ہو۔ فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پیشانی اور پاؤں کو پکڑ کر فرشتے نبیوں کے سامنے، رسولوں کے سامنے اور فرشتوں کے سامنے جہنم کے وادی میں بھیج دیں گے، اس لیے کہ اس نے ریاکاری کی تھی، دکھانے کا عمل کیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دوسری حدیث، تعوذوا من جب الحزن، لوگوں اللہ کے نبی کہہ رہے لوگوں تعوذوا من جب الحزن، جب الحزن سے پناہ مانگو۔ صحابہ کرام نے کہا وما جب الحزن یا رسول اللہ، جب الحزن کیا چیز ہے اللہ کے نبی، جب الحزن کا کیا معنی اللہ کے نبی؟ کہا وَمِن فِي جَهَنَّمْ تَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمْ بِيَتَبَرَّأُ كُلَّ يَوْمٍ۔ جب الحزن ایک جہنم میں ایک وادی جگہ کا نام ہے، اور اتنا خطرناک جہنم ہے، اتنا خطرناک جہنم ہے، اتنا خطرناک جہنم ہے، یہ جہنم دوسرے جہنم سے دن میں 100 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ اتنا خطرناک جہنم، جب الحزن اتنا خطرناک جہنم، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تتعوذ منہ جہنم 100 مرہ، ایک دن میں 100 مرتبہ پناہ مانگتے ہیں دوسرے جہنم اس جہنم سے۔ اللہ کے نبی نے کہا، پوچھا گیا وَمَن يَدْخُلُهُ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اس جہنم میں کون داخل ہوگا؟ کہا القراؤن الغدارون المراؤن بِأَعْمَالِهِمْ، یہی اپنے عمل کی ریاکاری کرنے والے، اپنے عمل کا چرچا کرنے والے، 50 اور 60 ہزار میں بکرا خرید کر چائے کی دکان میں بیٹھ کر زبان ہلا ہلا کر بات کرنے والے، یہ اللہ کے بندے ہیں، آج ان کا یہ انجام ہو رہا ہے۔ اول تسعر بهم النار من الخلائق، پوری مخلوق میں 18,000 مخلوقات میں سب سے پہلے ان 3 قسم کے لوگوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ میرے مسلم بھائیوں اور خاص طور پر میرے مالدار بھائیوں، ریاکاری سے بچیے، اخلاص، صداقت، ایمانداری اور صدق نیت سے اللہ کے دربار میں قربانی کیجیے۔ قربانی نہ واجب ہے نہ فرض ہے، قربانی نہ واجب ہے نہ فرض ہے، اور قربانی کا چھوڑنے والا گناہگار بھی نہیں ہوگا، بس ایک سنت ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، بس ایک سنت ہے۔ اس سنت عمل میں اتنا زیادہ افراط تفریط کیوں، اتنا زیادہ چرچا کیوں، اتنا زیادہ ریاکاری کیوں؟ یہ خصوصاً مالداروں کی طرف سے ہوگا۔ کل میں 4 بجے اپنے گھر سے نکلا اپنی گاڑی سے، جب میں پامپور پہنچا ایک کمپنی کا آدمی ملاقات ہوئی، کہا مولانا میری گاڑی میں آ، وہ اپنی گاڑی میں بیٹھائی، اور پھر 4 بجے سے لے کر 8 بجے رات تک وہ گھومتے رہے جگہ جگہ۔ 8 کے بعد یہ فرق تھا فیڈر کیرن کے قریب جہاں بڑی بڑی مچھلیاں بکتی ہے، وہاں آئے، مچھلی خریدا، 8
4,000 रुपये की मछली खरीदा। मुझे कहा मौलाना एक बड़ी मछली आप दीजिए। मैं कहा ये 8-9 बजे रात हो रही है, अब मैं तो घर नहीं जा सकता, मैं दरिया तक जाऊंगा, जुमा पढ़ के घर जाऊंगा, कहाँ ले जाऊंगा मछली? मैंने मछली नहीं ली। 8,000 की मछली खरीद रहे थे, मैं बैठा था बगल में देख रहा था, मेरे आंखों में आंसू था। मुझे याद आ रहा था अभी कल परसों मेरे पास कुछ औरतें आई थी, बेवा थे, बुजुर्ग थे, लाठी पकड़ के आए थे, कहा मौलाना मेरे लिए 5 किलो गोश्त का इंतजाम कर दी। मुझे वो वाकया याद आ रहा था, यहाँ मिनट में 8,000 की मछली खरीद के दे रहे थे। ये बड़े लोग मालदारों को लिए जेब से निकल रहा था। वो बयान करके मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ऐसे भी लोग हैं। मेरे मुसल्ली भाइयों, मेरा शुबा माल दौलत अल्लाह की नियामत है और नियामत के दिन आपसे पूछा जाएगा फीमा अनफरता, कहाँ खर्च किया? रियाकारी में, दिखाने के लिए, चर्चा के लिए? अतः ऐसा मत कीजिए। अल्लाह ताला ने किसी को कहा अल्लाह को ना बकरा पहुंचता है, ना उसका खून पहुंचता है, ना उसका ताजा गोश्त पहुंचता है, लेकिन अल्लाह को वो चीज पहुंचती है जो आपके दिल में एहसास होता है, जो जज्बात होते हैं, जो ख्यालात होते हैं, जो मोहब्बत और अल्लाह ताला से रज़ामंदी के इरादे होते हैं, ये अल्लाह ताला को पहुंचता है। मेरे मुसल्ली भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अभी हदीस की तफसीर में दाखिल नहीं हो सका, मैं आपसे गुजारिश करूंगा 50,000 में बकरा न खरीद कर 40,000 में खरीदिए, 10,000 अपने गरीब भाइयों तक पहुंचाइए। जो कुर्बानी तो आपकी होगी, सवाब तो आपको मिलेगा, नेकी तो आपको मिलेगी, लेकिन आपके जरिए से उस गरीब का घर खुश होगा, उसके बच्चे आसूदा होंगे। और अल्लाह के नबी कर रहे हैं इन्ना मिनल ईमान इत्कानुल फरह बिल मोमिन, ये ईमान का हिस्सा है कि आपके जरिए से कोई मोमिन, कोई घराना, कोई मुसलमान खुश हो रहा है। मेरे मुसल्ली भाइयों, ये मेरी गुजारिश है आपसे, मुमकिन होगा मेरे जरिए भी उन गरीबों तक पहुंचाइए। 5 किलो गोश्त कोई बड़ी चीज नहीं है। मेरे बहुत सारे भाइयों ने दिया और तकरीबन 25 आदमी को 5-5 किलो गोश्त मिला मेरे मुसल्ली भाइयों के जरिए। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, हो सके तो आप ये अमल कीजिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी के लिए एक गरीब के घराने में गोश्त का इंतजाम कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है।